بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں بھی پروگرام لوگ ہمارا دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، براہ راست ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پروگرام کے فارمیٹ کو بھی یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل یا جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں، اور رہنمائی آپ لوگوں کی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح علماء کرام، سادات کرام اور مشائخ جو کہ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بالخصوص پروگرام استخارہ کے لیے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر بہت عرصے کے بعد ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے نوجوان، ممتاز و محترم، خوبصورت مذہبی اسکالر، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں، آج ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ استخارہ میں تشریف لائے حضرت علامہ ڈاکٹر وقاص جعفر شمسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، بڑا شکر۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جس خاص جو ہے وہ نیک مقصد کے ساتھ اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ وقت جو ہے وہ اپنا وقف کرتے ہیں، پروردگار عالم اپنے خزانوں میں سے ہی اجر عظیم آپ سب کو عطا فرمائے، اور اس کارواں کا حصہ یوں ہی آپ بنے رہیں اور یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے۔ ناظرین محترم، پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کو ہر روز بتایا جاتا ہے لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پہ بھی آپ لوگوں کے سوالات خط کے ذریعے اور جوابی لفافے کی صورت میں ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور وہ بھی آپ لوگوں تک واپس رہنمائی کی صورت میں ہماری طرف سے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ لوگ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے یا اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو بھی گھریلو مسائل ہیں، یہ جو استخارہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور جو ہے وہ ساتھ کی جائے گی، اور مختلف موضوعات پر بھی ہم ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پر ہم ہر روز بات کرتے ہیں بہت سے ایسے موضوعات پر، اور بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ کال اس حوالے سے موصول ہوتی ہیں، لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، خیر و برکت کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہر روز کے اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ساتھ اس پر بھی بات کی جائے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کی جائیں، اور پروگرام کے لاسٹ میں یقیناً آپ سب ہمارے ساتھ اجتماعی طور پہ دعا میں بھی شامل ہوتے رہتے ہیں۔ بدلتے ہوئے اس موسم کے ساتھ کچھ تھوڑا سا شکار میں بھی ہوں، اور یقیناً یہ تھوڑی سی آواز میں جو تبدیلی ہے اس کے لیے معذرت ہے، اور دعا فرمائیے اللہ کریم سبھی کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ صحت کا ہونا اور یقیناً اللہ کریم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہر وقت بس یہی دعا کرنا اور یہ سوال کرنا بہت بڑی نعمت اللہ کریم کی، خاص طور پر ان نعمتوں میں سے ہے کہ جہاں پر انسان کو صحت والی، خیر و عافیت والی، تندرستی والی زندگی عطا ہوتی ہے، پھر ہی انسان زندگی کے ہر قدم میں اور ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اس ماہ مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ، تو وہ بھی ہم ساتھ بات کریں گے، خیر و برکت کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے، اور اس کے علاوہ آپس میں پیار، اتفاق، محبت کے لیے چھوٹی چھوٹی رنجشیں، مسائل، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں گھریلو معاملات کے حوالے سے اجتماعی طور پر، ڈاکٹر صاحب قبلہ علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ رہنمائی فرماتے ہوئے پروگرام کا آغاز گفتگو سے کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید آگے بھی بڑھیں گے اور سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یقیناً کالز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے گا علامہ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا امت بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سلطانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد صحتیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل و کرم والا معاملہ کرے، آمین۔ جی بے شک آپ نے جو ایک ہم یہ روزانہ ایک پروگرام کرتے ہیں استخارہ، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ عمومی طور پہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گھریلو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، تو فی جملہ اگر یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں تو اس کا تعلق، اگر میں جو اپنی ناقص رائے کے مطابق سمجھا ہوں،
یہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے. یعنی ہم نے آپ بھی اس چیز کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور پھر وہ اس طرف جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بھنور میں ہوتا ہے پانی کے اندر اور اس کی کشتی جب جو ہے وہ ڈوب رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جس طرح ہی ہم اس کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے والے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں, ان کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی ہمہ وقت اور ہمہ جہت یہی کوشش رہی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی گزارے. ان کا ہر لمحہ, چاہے وہ ان کا سماجی مسئلہ ہو یعنی یا ان کا پرائیویٹ میٹر ہو یا کوئی پبلک میٹر ہو, ہر معاملے میں ان کی ترجیح یہ ہوتی تھی, ان کی پرائرٹیز یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں. آج المیہ یہ ہے, آج اس امت کا انحطاط اس لیے ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پرائیویٹ میٹر بنا لیا اور جب تک ہمیں کوئی کسی نہ کسی کی کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی رنج نہ پہنچے, اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد نہیں کرتے. یہ بڑا انفارچونیٹ اور بڑی بدقسمتی ہے. اس لیے اگر ہم ہر معاملے میں وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اگر ہم اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں تو بے شک ہمارے بے شمار جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خصوصاً جو ہے وہ ہماری عورتیں جو ہے وہ اس میں آپ کو زیادہ تان و تشنیع کرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جو ہمارے ساتھ ہی اللہ نے لکھا تھا, یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یعنی ایک شکوہ اور ایک شکایت والا جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں, ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کو پکار رہے ہیں, کتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دے رہے ہیں. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یعنی جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے, یعنی اس استقامت کی, انہوں نے اس کے اوپر ڈٹرمینیشن شو کی, ثابت قدمی شو کی. تتنزل علیہم ملائکہ, تو ان کے اوپر پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ بھیجتا ہے. تو جب اللہ کے ملائکہ اور اس کی رحمت اور اس کا فضل آتا ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو, اور اگر کوئی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا بھی ہو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نکلے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ اس کو بڑے صبر کے ساتھ, بڑی استقامت کے ساتھ اس کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے. تو یہی ہے ہمارے سب کے لیے پیغام ہے, میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, اور تمام امت مسلمہ کے لیے, کہ جب آپ نے مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ہمارا پالن ہار ہے, ہر قسم کی چیز کا وہ مالک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی, ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے اور 2 آسانیاں دیتا ہے, تو اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو بھی جائے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور وہ کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے, انہوں نے اپنا تمسک, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ استوار رکھا, تو وہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی اور فوز و فلاح عطا فرمائی ہے. لہٰذا آج ہماری جو فی جملہ جتنی بھی ہمارے مسائل ہیں, جتنے بھی ہمارے مصائب ہیں, ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں, رجوع اللہ کریں اور اقامت دین کریں. تو انشاءاللہ تعالی, اور میں سلطانی صاحب, ہم یہاں پہ اب بات کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ بہترین ہمارے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ. اب یہ جو بہترین آقا علیہ السلام کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے, کتاب اللہ بھی موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ بھی موجود ہے. ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح ممکن ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو کسی قسم کا نقصان ہو, کسی قسم کی کوئی مصیبت آئے, کسی قسم کی وہ کسی مصائب میں مبتلا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ, میں یہ بار بار اس لیے بات دہرا رہا ہوں کہ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ استقلال کو شو کرنا ہے, ڈٹرمینیشن شو کرنی ہے, تو ابھی ہمارے مسائل کا حل ہمیں ملے گا. جی بالکل ٹھیک فرمایا. علامہ صاحب قبلہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. آج کے پہلے کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی
جی السلام علیکم بھائی. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? جی میں کشور بات کر رہی ہوں. کچھ دن پہلے بات کی تھی میں نے اپنے بیٹے دانش کے لیے. बेटी के लिए? دانش کے لیے. बेटे के लिए? ہاں جی بیٹے کے لیے. اچھا کچھ دن بیٹے. پہلے میں نے بات کی. जी जी जी, बताइएगा दोबारा. جی بھائی وہ نا جس جگہ کام کرتا تھا نا जी وہاں پہ کسی ملازم کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ठीक है. اور وہ ہاتھا پائی پہ آئے اور لڑائی جھگڑا بہت زیادہ کیا. پستولیں اٹھائی انہوں نے یا انہوں نے. پھر ختم بات تو ہم نے ختم کروا دی. जी जी لیکن اب یہ ہے کہ وہ باہر پھر اب وہ کہہ رہے ہیں وہ جی جہاں پہ کام کرتا وہ پھر دوبارہ اس کو نا بچے کو میرے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وہاں پہ. کیا اس کے لیے بہتر ہوگا وہ لڑکا وہاں پہ کام کرتا ہے. बेटे का नाम दानिश है جی دانش ہے. और आपका नाम किश्वर है. میرا نام کشور. उम्र कितनी है बेटे की? اس کی 18 سال. 18 साल उम्र है. ठीक है, चले हम रहनुमाई करते हैं ज़रूर इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. मोहतरमा सवाल आपने किया है और पहले आपने जब कॉल की थी सवाल क्या था वो तो खैर हमें याद नहीं है, लेकिन अभी तो आपने सवाल भी एक नए अंदाज में पूछा है अपने बेटे के हवाले से कि जहाँ पे वो जॉब करता था या करता है वहाँ पर कुछ मसाइल ऐसे पेश आए हैं. तो अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो यकीनन ये उम्र का ऐसा हिस्सा है कि बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है. 18 साल की उम्र बिल्कुल अभी जो है वो आगाज़ है. इस हवाले से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हमें ख़ुद भी देखनी होती हैं, पेरेंट्स को भी देखनी है, माँ बाप को, वालिदैन को, और बच्चों की जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी होता है. तो बाकी रही बात रूहानी तौर पे जो आपने पूछा कि क्या आया दोबारा से वहाँ जाना और काम करना बेहतरी है या फिर नहीं, और अगर जाना है तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, वो इंशाअल्लाह इस्तिखारे की रोशनी में अल्लाह साहब क़िबला रहनुमाई कर देते हैं आपकी. आप जवाब सुन लीजिएगा जो आपके लिए और आपके बेटे के लिए बेहतर है इंशाअल्लाह ज़रूर बता दिया जाता है. जी अल्लाह जी सुल्तान साहब, इसमें जो मैं अपनी बहन को ये अर्ज़ करूँगा कि पहली बात तो ये कि ये देखा जाए कि आया वो जिस तरह की वो फरमा रहे हैं कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ बेशुमार, उन्होंने दोनों तरफ से यानी तरफ़ैन की तरफ से प्रॉब्लम हुई है. तो बेहतर तो ये है कि उनको एहतियात करनी चाहिए और कोई बेहतर जगह अगर उनको उसका सब्स्टिट्यूट उसका कोई मुतबादिल मौजूद है, कोई और जगह पे वो काम करना चाहते हैं तो अगर अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है तो फिर उनको वहाँ जाना चाहिए. और उसके साथ साथ नमाज की पाबंदी करें. और उसके साथ साथ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दो नाम हैं और ये अल्लाह ताला के भी दो नाम हैं, रऊफ़ भी हैं और रहीम भी हैं. और ये बच्चे को कहा करें कि वो नमाज के बाद ये इसकी तस्बीह किया करें ताकि दिल के अंदर नरमी पैदा हो. और वो जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि टीन एजर होता है ना बंदा, जो 13 से लेके जो 19 तक की उम्र होती है, ये टीन एज में वैसी बंदे के अंदर बड़ा जोश और बदलाव होता है. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, यानी ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो ऐसी. तो बेटे को कहें कि नमाज पढ़ा करें, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करे और उसके साथ साथ ये तस्बीह पढ़ा करे. अल्लाह ताला उसके लिए फजल वाला और करम वाला मामला करे. आमीन इंशाअल्लाह. जी जवाब सुन लिया मेरी बहन आपने जो सवाल किया आपने अपने बेटे के लिए इंशाअल्लाह. तो दोनों जो है वो चीज़ें आपको देखनी है. एक तो एडवाइस है यानी नसीहत के तौर पर जो बात की गई अल्लामा साहब क़िबला की तरफ से जो रहनुमाई हम आपकी कर सकते हैं, और दूसरा जिस तरह आपने रूहानी तौर पर भी पूछा तो वो भी इसी तरह बेहतर है कि आपको ख़ुद से इस चीज़ का इंतखाब करना है और बहुत देखते हुए. उम्र के इस हिस्से में इंसान को बहुत सादा चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है और अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह मामला जो है वो ज़रूर बेहतर होंगे. और मज़ीद अगर कोई मामला हुआ तो आप दोबारा से रब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपकी रहनुमाई साथ साथ कर दी जाएगी. अल्लामा साहब क़िबला ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू का आगाज़ किया और हकीकत में ये है कि हम अगर अपने दीन इस्लाम की बात करें तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है. अब बहुत खूबसूरत दीन, बहुत खूबसूरत इस्लाम हमारा, और अपने उलमा से, अपने बुज़ुर्गों से, औलिया से, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के असहाब से, हुज़ूर की आल से जो पैगाम मोहब्बत हम लोगों को हासिल होता है, अगर हम लोग देखें तो हकीकत में अगर हम दूसरे मज़ाहिब की बात करें तो तनक़ीद तो किसी पर नहीं है, लेकिन आप यकीन जानिए कि बहुत खूबसूरत दीन हमारा, बहुत हसीन है. हमें हर मामले के हवाले से रहनुमाई इसमें हासिल होती है, वो सियासी हो, समाजी हो, रूहानी हो, इल्मी हो, हर हवाले से हमें इस मैदान में जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं. तो वही बात अल्लामा साहब क़िबला ने जो कही है कि अगर गलती है, कोई कोताही है तो वो सिर्फ़ हमारी तरफ से अपने हमें नज़र आती है. यानी अगर हम
ایسے جو ہے وہ غم، اگر کوئی پریشانی کوئی اللہ کریم کی طرف سے یا زندگی میں معاملات ہوتے ہیں انسان کے آ جائے تو ہمیں جو زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں، اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا ہم نہ بھولیں اپنے رب کی بارگاہ میں، کہ خوشی کے موقع پر بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیرامیٹر سے آؤٹ ہو جاتا ہے، بہت سے اپنے سرکل سے انسان باہر ہوتا ہے، تو تب بھی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس جو ہے وہ سرکل سے باہر ہوتے ہوئے کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. تو اسی لیے تھوڑا سا خیال. یہ بات جی آپ نے یہ بڑی اچھی بات، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن پاک ہماری اس طرح رہنمائی فرماتا ہے. جیسے آپ سورہ یوسف جی اگر اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو اندازہ ہوگا سلطانی صاحب آپ کو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا آپ صبر دیکھیں، اور وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ میرے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. اور اتنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی محبت اور اتنی گہری وابستگی تھی کہ آپ کی آنکھیں چلی گئیں ان کے غم کے اندر رو رو کر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی. یعنی جیسے کہا جاتا ہے مایوسی گناہ ہے اور مایوسی کفر ہے، لیکن آپ نے مایوسی نہیں چھوڑی. اور دیکھیں پھر وہ کس طرح آپ ان سے جدا ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو کنویں سے نکال کر اندھیرے کنویں سے نکال کر ان کو جو ہے وہ مصر کا سردار بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان مصیبت میں ہے یا تنگی کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہتر آپشن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بہتر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر انسان کو بعد میں علم ہوتا ہے، جب انسان صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے صبر کیا اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا میٹھا پھل اس کا عطا فرمایا. تو اگر ہم سورہ یوسف کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں تو یہی آپ کو بتا رہا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً اپنے بیٹوں کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یوسف سکھاؤ، بتاؤ، اس کی تربیت میں شامل کرو. آج ہم جو بے شمار چیزیں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اس کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی ان کا فرمان علی شان ہے اور کتنا ہی ہمارے لیے اہم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً اپنے بیٹوں کو آپ سورہ یوسف سکھاؤ. جب وہ دیکھیں گے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام بھی بچپن سے لے کے وہ ان کی جوانی اور بڑھاپے تک وہ کس طرح ان کی زندگی گزری ہے. تو اگر اسی کو ہم رول ماڈل بنائیں اور دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو آقا علیہ السلام کے بھائی ہیں اور حضور اکرم ان کو اپنا بھائی کہتے تھے، ان کی دیکھیں زندگی بچپن سے لے کے ان کی جوانی اور پھر بڑھاپے تک کس طرح گزری ہے. تو جو بچے آج ٹین ایجر ہیں، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، اگر وہ بھی یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہے، کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، تو پھر ان کے لیے بھی جو اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ہرڈل آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی طرح استقامت کو، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے استقامت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح سرداریاں ان کو عطا فرمائے گا. اور دوسری چیز یہ، جیسے ابھی میری بہن نے بات کہی تھی کہ اپنا بچوں کے اندر بڑا غصہ اور وہ ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قول کے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ دونوں بہت زیادہ بڑے جید صحابی ہیں. سب لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام محمد عارف ہے. سر محمد عارف صاحب جی فرمائیے گا. محمد عارف صاحب، بیٹے کا نام محمد جنید. ہلو جی، آپ سوال کریں. ہلو عارف صاحب، ہماری آواز کو سن پا رہے ہیں؟ آپ سوال کیجیے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ میرا بیٹا حسین ہے. جی جی. ہلو نماز پڑھتا ہے تو تمہارا بول دوں.
اچھا جی بتائیں سر کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سر؟ اچھا ابھی آپ کی آواز ہمیں آئی ہے ٹھیک سے، دوبارہ سے پلیز ذرا جلدی سے ریپیٹ کر دیں بیٹے کا مسئلہ. کہہ رہا ہوں میرا بیٹا 13 سال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ سر وضو کرتے ہیں. جی 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 وضو کرنے. ہلو ہلو چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. اصل میں کوئی مسئلہ تھا شاید غالباً، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. جی ہاں ڈسٹارشن کے حوالے سے بھی. بہرحال بیٹے کے حوالے سے کچھ 13 سال کا بچہ ہے، اور نماز کے حوالے سے شاید کچھ سوال کرنا وہ چاہ رہے تھے بھی. جیسے بھی انشاءاللہ آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، یا پھر دوبارہ سے آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی. اور گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. علامہ صاحب غالباً کوئی واقعہ آپ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے. اسی حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آج معاشرے کے اندر تنگ نظری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور عدم برداشت یہ جو بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہر معاملے میں، سیاسی معاملہ ہو، ہمارا سماجی معاملہ ہو، معاشرتی طور پہ بھی عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہر بندہ اپنے آپ کو سچا اور صحیح سمجھتا ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کا وقت تھا، ایک بزرگ جو ہے وہ ایک داخل ہوئے مسجد کے اندر. جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اگلے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا، تیسرے دن پھر فرمایا. تو 3 دفعہ جب وہی بزرگ جو ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوتے اور صحابہ کو بتایا جاتا کہ یہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک آیا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں، یہ کیا ان کی زندگی کا ہے کہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا کہ جنتی. تو وہ ان کے گھر چلے گئے اور ان کو کہا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے کچھ دن گزارنے ہیں آپ کے ساتھ. ان کے ٹھیک ہے آپ رہیے. اب وہ ان کو واچ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ صحابی جو ہیں، یہ بزرگ جو ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں. تو بس وہ نماز فرائض ادا کر کے وہ رات کو عشاء کے بعد سو جاتے، صبح فجر کے ٹائم اٹھتے. اب یہ بڑے شب بیدار تھے، یہ ساری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہ روزانہ دیکھتے کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں اور صبح میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف بزرگ جو ہیں یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے، اور میں جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتا ہوں. ان کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا، کوئی خاص وظائف نہیں دیکھے، کوئی ذکر اذکار نہیں دیکھا، کوئی شب بیداری نہیں دیکھی. تو یہ تو نارمل لائف گزار رہے ہیں، ایک عام سے صرف فرائض کو ادا کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. 3 دن گزارنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام، کوئی غیر معمولی کام تو یہ نہیں کر رہے، بس جو اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم ہے بس وہی بجا لا رہے ہیں. تو وہ جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا. میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی کہا ہے، تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر کون سا وہ عمل ہے جو میرے میں نہیں ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بہت بڑے زاہد تھے. وہ ان کی تلاوت کا کرنا، ان کا روزہ رکھنا، ان کی شب بیداری کرنا، بے شمار ایسے اعمال تھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ کرتے تھے. تو وہ حیران ہوئے کہ آپ کے اندر تو میں نے کوئی اس طرح کی ایکسٹرا چیز نہیں دیکھی. تو پھر آپ کو حضور نے کیوں جنتی کہا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کا جو ہے وہ شرف دیا ہے. وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا بیٹے میرے دل میں جب میں سوتا ہوں نا رات کو تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، کینہ، حسد، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. میرا دل جو ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے. کسی مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے میں کوئی رنج، کوئی علم، کوئی غصہ، کوئی کینہ نہیں رکھتا. میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. شاید یہی بات ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اس بات سے نوازا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کے لیے جنت کا جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے جی کہ آج اگر ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے حوالے سے جو ہے نیگیٹو جو سینس ہے یا نیگیٹو جو ہماری سوچ ہے اس کو بدل لیں تو بے شک ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو فوز و فلاح والے معاملہ عطا فرمائے. جی کالر ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں لاہور تو نا، میرا نام ہے رضیہ، میرے بیٹے کا نام ہے نصیر احمد.
اچھا جی، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں. آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ تے او نصیر احمد جڑا نا او کوئی نہیں اپنا انہاں دا رشتہ کرنا نہ کتے بڑے آوندے تے ہوندا کتے نہیں پیار بہت پریشان ہیں. اچھا جی، نصیر احمد کی عمر کتنی ہے؟ عمر دی ہو گئی ہے 25 سال. اور آپ کا نام رضیہ ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام آپ لوگ دیکھیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. بیٹے کا آپ نے سوال کیا ہے اور یعنی شادی کے لیے آپ اس کی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نظر میں نہیں آیا یا پھر کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ علامہ صاحب بتاتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے. اگر کچھ پڑھنے کے لیے ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دیا جائے گا. جی علامہ صاحب. جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیٹے کو کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے کے لیے پڑھنے کے لیے ہے کہ وہ سورہ یاسین پڑھا کرے. فجر کی نماز کے بعد اگر وقت ملے اس وقت پڑھ لے، یا رات کو اپنا مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اگر وقت ملتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے. اور ان کی والدہ کو یہ کہوں گا کہ وہ سورہ مریم پڑھیں، اور سورہ مریم پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں. اور یہ عمل جو ہے وہ نماز تو ہم نے ظاہر ہے وہ تو ساری عمر کے لیے فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ مریم جو ہے وہ ہر ہفتے جمعرات والے دن جو ہے وہ پڑھ لیں اور اگلی جمعرات کو پڑھیں. اس طرح ہی 40 دن گزاریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. 40 دن کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے ہیں علامہ صاحب قبلہ نے، آپ بھی کیجیے گا. اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کریں. انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر، ان سے ہم بات کرتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ مریم بات کر رہی ہوں منڈی بہالدین سے. مریم مدی بہالدین سے. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو نا 8 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور سسرال والے میرے جو ہے نا بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں. اچھا جی. اور میرے جو مائکے والے ہیں ان کو بھی میرے خلاف کر دیا بہت زیادہ، میرے ابو کو اور میرے بھائی کو. اچھا جی. جھوٹ بول کے. اچھا جی. آپ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کریں اور اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. جی میری والدہ کا نام انوری ہے. اچھا جی. جو آپ کے شوہر ہیں ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ جو میرے شوہر ہیں ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. بہت زیادہ جھوٹ جب بولتے ہیں ان کی امی سے پھر سچ پتہ چلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نام کیا ہے شوہر کا آپ کے؟ نسیم اللہ. اور ان کی والدہ کا؟ شہر بانو. یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں رشتہ دار نہیں ہے، وہ پٹھان ہے، ہم پنجابی ہیں. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ مطلب 8 مہینے شادی کو ہوئے تو خاص کیا وجہ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ ایسے رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ جی آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا اللہ کریم خیر فرمائے. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میری بہن آپ پریشان ہونے والا معاملہ تو ہے. میں آپ کو اگر اتنے اطمینان سے بھی کہوں کہ آپ پریشان نہیں ہوں تو ظاہر ہے پریشانی جہاں پر ہوتی ہے انسان پریشان تو ہوتا ہے. اور لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے آپ اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ مالک نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے. اگر دوسری شادی کرنی ہے یعنی کوئی معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہے تو پھر پہلی شادی کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی ابھی تو 8 ماہ ہوئے شادی کو اور کسی کے گھر کو دیکھنا، کسی کی ماں بہن بیٹی اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں یہاں سے گزر جاؤں گا آگے، لیکن اس کا جواب کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پہ انسان کو دینا پڑتا ہے. تو معاملہ سارا مسئلہ آپ کا علامہ صاحب نے بھی سنا ہے، ہمیں بھی پتہ چلا ہے. ہم دعاگو ہیں اللہ کریم آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے. اور اگر آپ کے لیے ممکن ہے اللہ کریم نے چاہا اگر تو مالک اسی میں آپ کے لیے خوشحالیاں آپ کو عطا فرما دے اچھے طریقے سے. باقی رہنمائی انشاءاللہ علامہ صاحب ہی فرمائیں گے. جی میری بہن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عافیت والا معاملہ کرے. اور اس میں 2-3 وظائف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی انڈیکیشنز بھی دے دیتا ہوں، کوئی رہنمائی بھی اس طرح کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیے.
صبر کیجئے اور جواب دینے سے گریز کیجئے، اپنے شوہر کو بھی اور اب دوسرے جو سسرال والے ان کو بھی، اور اپنی باتیں جو ہیں وہ اپنے میکے آپ نے نہیں بتانی، ابھی فی الحال آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر ان کو ایسے فیل نہ ہو آپ کے شوہر کو کہ آپ نے کوئی ان کے اوپر کوئی پڑھ کے دم کر رہی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے، تو اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ آپ چینی لے لیجئے، اور چینی لے لیں یا شکر لے لیں، اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا ڈیلی 101 مرتبہ جو ہے نا وہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے 40 دن عمل کرنا ہے۔ اس چینی کے اوپر آپ نے وہ دم کر لینا ہے اور وہ آپ نے ان کو پلا دینی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہ جائے کہ آپ کی ساس کو، آپ کے سسر کو یا کسی گھر والے کو کہ جی یہ پتہ نہیں پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ کوئی وظائف کر رہی ہے، کوئی جادو کر رہی ہے، اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو بھی پھر آپ کریں۔ اس کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں، اور آپ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھا کریں، اور جس طرح ابھی بتایا سورہ یوسف پڑھیں، آپ جتنا ہو سکے ڈیلی بیسس پہ پڑھ سکتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ پڑھیں کیونکہ بڑی صورت ہے، جتنا حصہ اس کا پڑھا جا سکتا ہے وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 2-3 عمل آپ کریں، اور جو میں نے آپ کو بتایا صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ آپ کی صبر کرنے سے، جواب نہ دینے سے اور یہ وظائف کرنے سے یہ جو آپ کا معاملہ خراب ہوا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بدل جائے گا انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیا آپ نے، اور بہت سے معاملات پہ خاص طور پہ عورت کے لیے ایک نظام ایسا ہے دنیا کا بھی، بے شک، اور بہت سے معاملات پہ صبر کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے۔ اور اس چیز پہ کوئی ایسی مطلب جو ہے وہ مبالغہ رائے نہیں ہے کہ خواتین بہت سے معاملات میں صبر کرتی بھی ہیں، زندگی کا بہت حصہ اپنا گزار دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم اب اس گھر میں آ گئے ہیں، یا پھر اولاد والا جب بندہ ہو جاتا ہے تو تب بھی بہت سے ایسے سوال، بہت سے ایسے مسائل، بہت سی کالز ہمیں اکثر آتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو سن کر اور دیکھ کر ان کے تمام معاملات کو بڑا دکھ ہوتا ہے علامہ صاحب۔ اور کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہم سے جب سوال ہوتا ہے، جب لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، ہمارا چونکہ مختلف مقامات پہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مجالس میں ذکر پاک میں آنا ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سارے معاملات دیکھتے اور سنتے ہیں تو پھر دلی طور پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ جو ہے وہ معاشرے میں جی رہے ہیں۔ اور وہ پھر ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے، آپ یقین جانیے کہ وہ اپنے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کسی غلط راستے پر نہیں ہیں، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور خدا را کسی کی جو ہے وہ بہن بیٹی کا عزت کا خیال کرتے ہوئے اور حیا کا خیال کرتے ہوئے اور تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی کسی نہ کسی جگہ پر جا کر ایسا جو ہے وہ جواب دینا پڑتا ہے۔ تو خدا را جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور کمپرومائز سے ہی زندگی کے تمام معاملات چلتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زندگی کے بہت سے ایسے حصے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ابو بکر صاحب اس میں ایک اور بات بھی میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی علامہ صاحب بسم اللہ۔ وہ یہ کہ میرے ایک بزرگ تھے، روحانی بزرگ تھے، جی، تو وہ میں بڑا حیران ہوا کہ ان کی نا بیٹی کوئی نہیں تھی، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ میری بیٹی نے بنایا ہے۔ ہاں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے پوچھا علامہ صاحب آپ کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے؟ تو کہا میری بہو جو ہے میں اس کو بیٹی کہتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے۔ دیکھیں اب اگر یہی جس طرح آپ ہم مسائل دیکھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اگر یہ انسان بنا لے کہ جو گھر میں آئی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، اور جو چلی گئی یہاں سے جو آپ کی اصل بیٹی تھی وہ تو پرائی تھی، وہ تو پرائے گھر چلے گی، وہ پرائی بیٹی بن گئی، اور جو آپ کے پاس بہو بن کر آئی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اگر یہ رویہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر پروان چڑھتا ہے تو بے شمار مسائل جو ہیں جی ہمارے حل ہوتے ہیں۔ اور میں ایک اور اس میں آقا علیہ السلام کا ریفرنس دینا چاہوں جو ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، جی بسم اللہ۔ وہ اس میں یہی تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹے کی طرح، یا بنیا میں تمہیں، اے میرے چھوٹے بیٹے، میں تمہیں ایک نصیحت نہ کروں؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ میری عظیم ترین سنت کیا ہے؟ میری سب سے عظیم سنت، ہم بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی طرح ہم داڑھی رکھنا بھی حضور اکرم کی سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، ٹکنوں سے اوپر شلوار کرنا سنت ہے، یہ ساری سنتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا ہم شد و مد کے ساتھ عمل کرواتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، میری سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی غصہ، کوئی غم، کوئی شکایت، کوئی کجی،
کوئی کسی قسم کا کوئی رنج و الم میرے سینے کے اندر نہیں ہے۔ اے انس اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم میری اس سنت پہ عمل کرو تو لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو آج اگر ہم ہر بندہ، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروباری معاملہ ہو، چاہے وہ جہاں پہ کام کرتا ہے اس کا معاملہ ہو، اگر ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے، عفو درگزر سے کام لے، اور یہ حضور کی سب سے عظیم سنت ہے لوگوں کو معاف کر دینا۔ تو جب حضور اور اختیار ہونے کے باوجود معاف کرنا، یہ حضور کی سب سے عظیم سنت ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار ہو، اقتدار ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمایا، تب آپ نے کہا میں یوسف علیہ السلام کی طرح وہی جملہ بولوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ مولا علی کو دیکھیے کہ جب وہ سینے پہ چڑھے اور انہوں نے جیسی حضرت مولا علی کے اوپر تھوکنے کی ناکام جسارت کی ہے، تو حضرت مولا علی جو ہے وہ فوراً ہٹ جاتے ہیں کہ تیرا میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا، میری تیرے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ تو اگر یہ رویہ ہو کہ ہماری محبت بھی، کیا بات، اور ہمارا کسی قسم سے اگر کوئی اختلاف ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ سب سے بڑی بات علامہ صاحب یہ ہے کہ جن مقدس ہستیوں کی مثال آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی اس مقام پر، اس منصب پر جو فائز ہیں اور کائنات کے جو بادشاہ ہیں، ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اگر وہ ایسا معاملہ نہیں دیکھتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے تو پھر یہ ساری چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا انسان کو سوچنی چاہیے ہی نہیں، یعنی عفو و درگزر کے ساتھ زندگی کے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور لے کر چلنا چاہیے۔ تو ہماری تو دعا ہے جی، اللہ کریم اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرمائے اور آسانیاں جو ہے وہ ہم سب کے لیے پیدا فرمائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی حوالے سے اگر کسی کی دل آزاری ہو بھی جاتی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے انسان کو درگزر کرنا چاہیے۔ کال ہے ایک شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں لاہور سے، تو اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی رضوان صاحب فرمائیے گا۔ یہ اپنا صحت و تندرستی اور روزگار وغیرہ کے لیے۔ اچھا جی، والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ زاہدہ بیگم۔ آپ کی عمر کتنی ہے رضوان صاحب؟ 50۔ اچھا 50۔ یہ بتائیے کہ کاروباری حوالے سے کیا مطلب کاروبار کرتے ہیں یا ہے نہیں کاروبار؟ پہلے کرتے تھے جی، فی الحال فارغ ہی ہیں، تو اس لیے اپنا کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہوا؟ کسی نے کچھ کیا، ٹھیک ہے، اللہ کریم مہربانی کرے جی، انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں رضوان صاحب، بہت شکریہ۔ آپ پروگرام دیکھیے گا، بس مسائل چیزیں خود سے انسان زندگی میں بہت کچھ دیکھتا سوچتا رہتا ہے اور کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ انسان خود ہی کچھ نہیں کرتا، اصل بات تو یہ ہے۔ تو ہو جاتا ہے، مطلب ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت حد تک اگر دیکھا جائے تو سارے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان بس خود سے سوچتا ہے، خود سے فیصلہ کرتا ہے، خود ہی سوال خود ہی جواب والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں انسان کو آگے بڑھنا ہے تو بہت سے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، باقی رہنمائی بھی انشاءاللہ اور استخارے کی روشنی میں روحانی طور پہ بھی انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں رضوان صاحب۔ جی رضوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کام سورہ جو فاتح ہے یہ 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ڈیلی، نماز کی پابندی کرنی، یہ آپ کے لیے اس معاملے کے لیے۔ اور اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ نے 11 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور 11 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت آپ نے 11 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور پھونک مار لینی ہے، اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارا اس کا کام رائے جائے گا۔ اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ اپنا رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وقت نکالیے اور مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے کہ آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے، اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد جتنی توفیق ہو سکے سورہ کہف پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو معاملات بتائے ہیں، آپ کی صحت کے حوالے سے ہوں یا آپ کوئی فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بندش وغیرہ کر دی اس کے حوالے سے ہو، اور جو آپ کا کاروبار کا جو میں نے بتایا اس میں خیر و عافیت کے لیے، اس میں اضافے کے لیے، رزق کے اضافے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سارے آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ، جواب آپ نے سن لیا جی محترم رضوان صاحب، سوال جو آپ نے کیا تھا اپنے بارے میں علامہ صاحب نے جواب دے دیا ہے۔ نیکسٹ کالر ہے، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں آسیہ. آسیہ. جی جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں سوتی ہوں نا جی تو رات کو نا ایسے آوازیں آتی کہ جیسے کچن میں برتن کوئی بجا رہا ہے. اچھا تو جی. جب میں اٹھ کے دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, اور رات کے 1-2 بجنے کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور مجھے آوازیں بھی آتی ہیں ٹھیک. کہ جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے. جب میں نیند سے اٹھ کے دیکھتی ہوں تو جی. کچھ نہیں ہوتا, اور مجھے نا ایسا لگتا ہے جیسے میرے آگے پیچھے کوئی ہے, اور میرے سارے جسم کے جوڑ درد کرتے ہیں. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ کب سے پیش آ رہا ہے؟ میرے ساتھ یہ 2-3 سال ہو گئے ہیں. 2-3 سال ہو گئے. ٹھیک. تو میں پہلے بھی کہیں سے اللہ تو بس اس طرح کرواتی رہتی, لیکن کوئی میرا حل ہی نہیں ہوتا. اور مجھے نا شام کی اذان کے بعد ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے نا کوئی مرد ہے, کبھی میرے آگے ہوتا ہے کبھی میرے پیچھے ہوتا آپ ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, اور میری امی کا نام حفیظہ بی بی ہے, حفیظہ اور بی بی. میرا نام آسیہ ہے. آسیہ. آپ کی عمر جو کتنی ہے؟ مسئلہ میرے ساتھ ہوتا ہے نا جی. یہی میری امی کے ساتھ ہے. اچھا جی. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ, میری عمر 35 سال ہے. 35 سال. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں یہ بتائیے گا, آپ اکیلے سوتے ہیں رات کو؟ ایک ہی بیڈ پہ ہوتے ہیں. اچھا 2 ٹھیک. بچے ہوتے ہیں میرے ساتھ, اور ٹھیک. میں ہوتی ہوں. شوہر میرے علیحدہ چارپائی پہ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. چلے میری بہن ہم انشاءاللہ رہنمائی بھی کر دیتے ہیں, دعا گو بھی ہیں. اللہ کریم آپ کے لیے مہربانی فرمائے, آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ, اور ہم سب جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کے سارے سوال کا. جی رحمۃ اللہ. پہلی بات تو میری بہن یہ ہے کہ آپ نے نا رات کو سوتے وقت جب آپ سونے لگیں بستر پر, تو آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے, اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر اس کو ملنا ہے, تاکہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے, اور اس سے جو ہے آپ کا یہ جو معاملہ ڈر والا وہ ختم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح و شام جو ہے نا وہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور ہو سکے تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نا 101 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں, اور وہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے پورے گھر کے اندر, یا خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ کی والدہ کو بھی لگتا ہے, وہ آپ نے چاروں کونوں کے اندر جو ہے وہ کرنا ہے. آپ لاہور میں ہیں, آپ یہاں پہ اپنا خط بھی بھیج سکتے ہیں, تو آپ کو ہم کیلیں پڑھ کے دے دیں گے, وہ بھی آپ جو ہے اپنے کمرے میں لگا لیجیے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت والا معاملہ. آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم, پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے. آج کے پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح ہوگی, اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. ملاقات رہے گی آپ سے پروگرام استخارہ میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ہم سب دعا فرمائیں گے. اور آپ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, اور صاحب کو, اور ہماری کوئی نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ, جن احباب نے بھی کالز کی, اور جن احباب کے جتنے بھی جو مسائل ہیں, یا اللہ ان تمام کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ تمام کے لیے عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما. یا اللہ کوہ نور کی پوری ٹیم کی خیر فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل مسلمانوں کے گھروں میں, ان کے علم میں, ان کی عمر میں, یا رب پورے پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما, برکتیں عطا فرما. یا اللہ تمام محتاجیاں دور فرما. ہم سب کو روحانی, جسمانی, نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ فرما. زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو زندہ ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا